نون لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ کل جو بات اسد عمر صاحب نے کہی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، احسن اقبال صاحب اپنی بات پر آج بھی قائم ہیں۔ انہوں نے کہا بہانہ یہ بنانا ہے، میں نے پہلے تقریر میں بتا دیا تھا کہ مذہبی جنونی ہے جس نے مجھے ٹارگٹ کیا اور الزام ہوگا توہین مذہب کا، اور مگر یہ 3 لوگ ملوث ہیں، ان 3 لوگوں کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ دیکھیے شاہزیب، سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں جو واقعہ خان صاحب کے ساتھ آیا، چونکہ اسی طرح کے ایک مذہبی جنونی شخص نے آج سے 4 سال پہلے میری بھی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور میرے ساتھ اس سے بہت زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا تھا، اور وہ آج گولی میرے جسم کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم نے اس طرح کا سیاسی فائدہ اس واقعے سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ خان صاحب کے جو شخص گولی چلانے والا ہے اس کے بیانات بھی آ چکے ہیں، اور اس کے جو خیالات ہیں، موٹیویشن ہے، جیسے کہ میرے خلاف جس بندے نے گولی چلائی تھی اس کے بھی خیالات آ گئے تھے، اور وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جب مجھے گولی لگی تھی تو خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس رویے کی آبیاری کی تھی، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اسے عوامی امنگوں کی ترجمانی قرار دیا تھا، اور خان صاحب اس انتہا پسندی کی جس کی آبیاری کرتے رہے آج خود ہی اسی کا نشانہ بنے ہیں۔ اور میں پچھلے 4 سالوں سے مسلسل ہر فورم پہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس انتہا پسندی کا ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے کوئی لائے عمل بنائیں، ورنہ اس سے شاید کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے مسلسل پچھلے کئی سالوں سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن کو، انتہا پسندی کو، اور نیم کالنگ کو اور تمسخر اڑانے کو مخالفین کے، اس سے اپنے حمایتیوں کے اندر ایک جنونیت پیدا کی، جس کا مظاہرہ آپ نے پھر دوبارہ دیکھا میرے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ ہوا، مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا، نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر ہوتا ہے۔ یہ جو رویے ہیں یہ معاشرے کے اندر انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، خود آپ کے حمایتیوں کے اندر بھی اور آپ کے نظریات سے اختلاف رکھنے والوں کے اندر بھی۔ لہٰذا اس موقع پر اس کو سیاست کی نظر کرنا اور اس سے قومی سلامتی اداروں کے خلاف توپوں کا رخ کرنا میں سمجھتا ہوں نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ مگر احسن اقبال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور متعدد ایسے واقعات ہیں۔ سلمان تاثیر صاحب کے واقعے کا تو خود عمران خان صاحب نے ذکر کیا، پھر شہباز بھٹی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، ان کے ساتھ جو ہوا، مشال خان کے ساتھ ہوا، متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں جو کہ ایسے حملے ہوئے ہیں۔ مگر خان صاحب اس کو ایک جنونی حملہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سوچا سمجھا منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا ہے اور اس کو مذہبی رنگ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے سے ہی یہ بات بتا چکا تھا، جنہوں نے اپنی تقریر کا کلپ بھی چلایا، وہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں، استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے آپ نے شاہزیب کہا کہ یہ واقعہ وہاں پیش آیا جہاں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے۔ خود خان صاحب کہہ چکے ہیں اور ان کے پارٹی کے رہنما کہہ چکے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ وزیر آباد کے اندر یہ حادثہ پیش آئے گا۔ سوال یہ کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے پہلے پتا تھا کہ یہ حادثہ یہاں پر پیش آئے گا یا آ سکتا ہے، تو آپ نے اس کے کیا حفاظتی اقدامات لیے؟ آپ نے کیوں نہیں سیکیورٹی کو بیف اپ کیا، اور آپ نے کیوں اس واقعے کو ہو لینے دیا؟ اس کے جواب تو خود خان صاحب کی اپنی حکومت نے دینے ہیں، اس کے وفاقی حکومت نے جواب نہیں دینے، اس کے جواب خود خان صاحب کی ٹیم نے دینے ہیں۔ تو لیکن اگر اس اپنی ناکامی کا اور اپنی غفلت کا آپ سارا ملبہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ ڈال کے، دیکھیے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، خان صاحب نے مسلسل پاکستان کے قومی اداروں کو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، ایک ایک ادارے کو انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ عوام اور اداروں کے درمیان جب آپ تمام بندھن کاٹ دیں گے اور ان کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے تو پھر سوسائٹی کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو پنجاب پولیس کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، ڈی پی او گجرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، میں بریک کے بعد ان کے سامنے سوالات رکھ دوں گا۔ مگر دیکھیں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ہر حال میں ابھی بھی اسلام آباد پہنچوں گا، ظاہر تاریخ نہیں دی ہے تو شارٹ ٹرم کے لیے شاید آپ کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی صحتیاب ہوں گا تو وہ ایک بڑا کراؤڈ لے کر تو پہنچیں گے، کل کا پروٹیسٹ ہو یا آج کے جو پروٹیسٹ ہوں اس میں ظاہر ہے جو سڑکیں تو بلاک کی، ٹائر بھی جلائے گئے، ایک بڑا کراؤڈ نہیں نکلا ہے۔ مگر جب خان صاحب خود موبلائز کریں گے تو آپ کی حکومت پر ایک خطرہ اور ایک تلوار تو لٹکتی رہے گی، وہ ایک بڑا کراؤڈ لے کر پہنچیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد، اور میں نہیں رکوں گا یہاں۔ دیکھیے
شاہ صاحب میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور میں اپنی سیاسی تجربے کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک بہت بھیانک کھیل کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں 6-8 مہینے تو بحالی کا عمل چلے گا، دونوں صوبے تباہ حال ہیں، آپ کیسے وہاں الیکشن کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مارچ میں اینڈ میں سینسس آ جائے گا۔ یہ بات آپ ظاہر آپ کہتے ہیں، مگر خان صاحب نہیں مان رہے۔ خان صاحب نے کہا مجھے 10 مہینے تک بھی کرنا پڑا تو پروٹیسٹ کروں گا نا۔ تو ایک مستحکم حکومت تو آپ کو نہیں ملے گی، ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اسے استحکام تو آپ کو نہیں ملے گا اس میں۔ شاہ صاحب نہیں، شاہ صاحب میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی اور ہے، الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن کا انہوں نے کور رکھا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی کو اپنی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی مرضی سے نہیں آئے گا تو اس کو وہ کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک اور بھیانک کھیل ہے جو وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کی قیمت صرف ان کی اپنی انا ہے۔ وہ اپنی انا کی خاطر پورے ملک کو اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، اگر وہ سیاستدان ہیں تو انہیں سڑکوں کی بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ آئیے آئین اور قانون اور جمہوریت کے ضابطوں کے مطابق بات چیت کریے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے نظام کو کنپٹی پہ پستول رکھ کے ڈکٹیٹ کریں گے تو اس رویے کے آگے سرنڈر کرنا بھی جاتی ہے۔ مگر عمران خان صاحب کی ظاہر پوری اپروچ حکومت ہی کے لیے ہے۔ آپ نے کہا الیکشن نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ الیکشن یہ ہے کہ الیکشن ہو اور میں جلدی سے حکومت میں آؤں، اور پھر ظاہر فوج اسی طریقے سے میرا ساتھ دے جس طریقے سے دیتی تھی۔ کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے، ٹارگٹ یہی ہے نا، کیونکہ اگر اس وقت ان تعلقات کے ساتھ مارشل لاء لگ گیا خدا نخواستہ تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا ہے نا۔ آج سے پہلے حکومت کے خلاف تو مارشل لاء لگے ہیں، اس وقت سارا مومنٹم اور ساری تنقید عمران خان صاحب کر رہے ہیں، تو جو مارشل لاء آئے گا وہ کوئی انہیں بینیفٹ تھوڑی کرتا ہے، وہ الیکشن ہی چاہتے ہیں، وہ حکومت میں ہی آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی میں خان صاحب کی بات کی ایک تھوڑا کلپ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑی عوامی جدوجہد کے ساتھ آیا ہوں۔ کون سی عوامی جدوجہد؟ 2018 میں تو ان کا نیست و نابود ہو جانا تھا۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوئی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ساتھ 4 سال حکومت کی۔ آج یہ ہم کو جمہوریت کا درس دے رہے ہیں۔ ان کا جو ساری شکایت ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبداری کیوں اختیار کی۔ یہ تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں نیوٹرل امپائر کرکٹ میں لے کر آیا، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم جانبدار امپائر نہیں ہونا چاہتے، ہم غیر جانبدار امپائر ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو اس پہ تکلیف ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گھر سے اٹھایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی مسند کے اوپر بٹھا دے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو واقعی اپنا اس پورے طرز عمل کا غور کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر انتشار کے ذریعے دشمنوں کا ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت عمران خان ان کی جماعت کی جو سیاست ہے وہ دشمنوں کے منظور نظر بنی ہوئی ہے۔ وہ بڑے کلیئر ہیں، ملک میں وہ کہہ رہے ہیں بیلٹ کے ذریعے آئے گا، بیانات شائع ہو رہے ہیں، بیلٹ کے ذریعے آئے گا یا پھر خونی انقلاب آئے گا۔ وہ پہلے ٹویٹ بھی کر چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں شری لنکا والا حال پاکستان کا ہو سکتا ہے، وہ اس بات کا بھی اندیا دے رہے ہیں۔ آپ کیا ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے؟ اب وہ تو اسٹریٹ پاور لے کر آئیں گے۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس ہے کیا اس کا سولوشن؟ آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے عمران خان صاحب رک جائیں گے یا وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کو پتہ ایسا نہیں ہوگا، وہ تو آئیں گے۔ حکومت کے پاس کچھ ہے، یا اس وقت جو عمران خان صاحب کی تنقید ہے اس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کلولیس ہیں؟ شاہ زیب، اس وقت جو عمران خان کی طرز سیاست ہے، آپ اگر اس کو مان لیں گے، پاکستان میں کم از کم 10 ایسی انتہا پسند جماعتیں ہیں جو خان صاحب سے زیادہ شدت کے ساتھ لانگ مارچ کر سکتی ہیں۔ آپ اس ریاست کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس جتھا گری کے ذریعے، اس طرح کی سیاست کے ذریعے کہ جہاں آپ کن پٹی پہ پستول رکھ کے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جیت ہار علیحدہ بات ہے، لیکن ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان کی ریاست کو جتھوں کی ریاست نہیں بننے دیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے خان صاحب کو ان کا فرض ہے، اور ان کی جماعت کے اندر جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خان صاحب کو
کو روکیں اور انہیں بتائیں کہ آئیں مذاکرات کریں, جمہوریت کے ضابطوں کے مطابق اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. لیکن اگر وہ ایک انتہا پسندی کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے ہم. ویسے ان کی ظاہر جماعت تو ایک زبان ہے, اب اگر وہ ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں 3 لوگوں کو جس میں اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہے, تو اب وزیر اعظم سے تو وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, جن سے کر رہے ہیں وہاں سے دباؤ نہیں آئے گا جب عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے؟ اتنا آپ کو اطمینان ہے اس بات کا؟ دیکھیے, عمران خان صاحب صرف وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کرے. آپ مجھے بتائیے کہ ہماری وہ اسپائی ایجنسی کے جس سے پورا دشمن کانپتا ہے, جب آپ اس کے سینئر افسروں کو اپنے نشانے پہ رکھ کے ان کے خلاف بیان بازی کریں گے تو دشمن کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ تو خوشی سے ناچ رہا ہوگا. اور ہمارے وہ افسران, ہمارے وہ جوان جو ملک کے لیے جان کو خطرے میں ڈال کے آپریشنز کرتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیا پیغام, میں بتا دیتا ہوں ایسا اقبال صاحب, انہوں نے حالت ٹھیک نہیں ان کی, انہوں نے واضح پیغام دیا. انہوں نے کہا فوج نہیں متحد رکھتی ہے, سیاستدان متحد رکھتے ہیں ملک کو. یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کو اگر دیوار سے لگائیں گے اور اس کے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملے کریں گے تو انہوں نے پھر بنگلہ دیش کی مثال دی کہ پہلے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ واضح طور پر انڈیا دے رہے ہیں, تو وہ اپنی میسیجنگ بڑی سیدھی کر رہے ہیں. اور کس سے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے, تو اس لیے آپ پہ جب دباؤ آئے گا یا ان پر دباؤ آئے گا تو آپ عمران خان صاحب کوئی عمران خان صاحب پہلے لیڈر تو نہیں ہے نا. اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعے میں شہادت ان کی ہوئی. کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ طرز عمل اپنایا؟ بلکہ اس وقت آصف زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کے جو جذبات تھے ان کو ٹھنڈا کیا اور وہ مشہور نعرہ دیا پاکستان کھپے, اور لوگوں کو انہوں نے مدھم ان کے جذبات کر کے مین سٹریم کے اندر لے کر آئے. یہ کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا. اسی طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی, اے این پی کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. سب کتنے لیڈر ہیں جو دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, لیکن کبھی کسی نے ریاست کو اس طرح اٹیک نہیں کیا جس طرح عمران خان ریاست کو اٹیک کر رہے ہیں, قومی سلامتی کے اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں. ایسا اقبال صاحب, اب یہ بات تو طے ہے نا, چاہے وہ آپ پر حملہ ہو جو کہ بہت انفارچونیٹ تھا, اور ظاہر ہے ہمیں نظر آیا کہ ایک مذہبی جنونی نے کیا, سلمان تاثیر صاحب پر حملہ ہوا, شہباز بھٹی صاحب پر ہوا, مشال خان کا واقعہ ہوا, سری لنکا کا جو شہری تھا اس کے سیالکوٹ میں واقعہ ہوا. اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ یا تو سب محفوظ ہیں یا پھر کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کسی کی باری ہو, اگلے وقت میں کسی اور کی باری ہو. تو ملک کی سیاسی قیادت کو کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا, اور یہ میں صرف آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا ہوں, اکراس دا بورڈ مطالبہ کر رہا ہوں, جس میں عمران خان صاحب کی جماعت بھی شامل ہے, کہ یہ مذہب کا جو استعمال ہے, یہ جو مذہب کا جو کارڈ ہے, اسے کھیلنا بند کیا جائے. ایک دوسرے پر جو فتوے ہیں وہ نہ ہوں, ورنہ ایک وقت میں کسی کی باری ہوگی تو اگلی دفعہ کسی اور کی باری ہوگی, محفوظ کوئی بھی نہیں. جی اسی لیے شاہزیب, میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہماری انٹرنل سٹیبلٹی کا چیلنج, ہمارا داخلی یگانگت ہے, انٹرنل ہارمنی ہے, اور اس رجحان کی بے خونی ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر معاشرے سے پولرائزیشن کو اور نفرت بیسڈ پالیٹکس کو ختم کرنا ہے. دیکھیے, ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں نظریات کے, لیکن ان آرڈر ٹو بی ایکول وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم. ہم اپنے اختلاف رکھنے کے ساتھ برابر کے پاکستانی ہو سکتے ہیں, لیکن خان صاحب یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا حمایتی نہیں ہے وہ کافر ہے, وہ غدار ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے. اس طرح آپ معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے معاشرے کو کبھی پرامن نہیں رکھ سکتے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور ایک بہت ذمہ داری ہے اس وقت قیادت کے اوپر, وہ بجائے یہ کہ اشتعال کو فروغ دے, بجائے یہ کہ سڑکوں کے اوپر پیٹرول چھڑکے لوگوں کے جذبات پہ, لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے. بہت شکریہ.